میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا۔ آپ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ہمارا سلسلہ دیکھنے کا مدنی ذہن دیجئے۔ آئیے بڑھتے ہیں دارالمدینہ کی جانب۔ دارالمدینہ میرا دارالمدینہ، دارالمدینہ میرا دارالمدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت دارالمدینہ، اور سلسلے کا نام ہے، کیا نام ہے سلسلے کا؟ نہیں، یہ سلسلے کا نام نہیں ہے۔ کیا چورن چورن؟ کیا چورن چورن کیا؟ سلسلے کا نام کیا ہے؟ میں بولتا ہوں، سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ یہ نہیں ہے سلسلے کا نام، لیکن یہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہہ رہے ہیں روشن مستقبل۔ چلیں جی، ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے سلسلے کی جگہ پر۔ اذکروا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ آج کے سلسلے میں جو مدنی منع اور مدنی منیاں شامل ہوں گی، آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، محمد فیضان اتاری، ماشاءاللہ۔ زینب اتاریہ، ماشاءاللہ عز و جل، مرحبا۔ کیا نام ہے؟ محمد اتاری، ماشاءاللہ، مرحبا۔ ہادی اتار نہیں، ہادی اتاری۔ چلیں جی۔ رابعہ اتاریہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ پیاری سی ایک مدنی منی آئی ہیں، نام؟ جنت جنت اتاریہ، چلیں ماشاءاللہ، مرحبا۔ حمزہ اتاری، ماشاءاللہ عز و جل۔ یوسف اتاری، ماشاءاللہ عز و جل۔ اتاری، حسین اتاری، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، طلباء کا تعارف حاصل کیا، آئیے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہر بچہ کوشش کر کے 313 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ تسبیح ہوتی ہے نا، 100 دانے کی تسبیح لیں اور اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 100 دانے کی تسبیح کو کتنی مرتبہ پڑھ لیں آپ؟ ایک مرتبہ پڑھ لی، پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے پوری، اور پھر تیسری مرتبہ اور پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد 13 مرتبہ الگ سے پڑھ لیجئے، تو آپ کا 313 درود پاک ہو جائے گا۔ جو کوئی پڑھتا ہے روزانہ 313 درود پاک، تو 313 درود پاک پڑھنے والا ایسا ہے گویا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں مل کر اور خوش ہو کر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جو بچہ زیادہ تیز آواز نکالے گا ہم اس کو دیں گے ایک کام۔ کس کی تیز آواز آئے گی اب؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ عام اس کو ملے گا جس کی آواز تیز ہوگی۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بھئی کچھ بچوں کی آواز تیز آ رہی تھی، جیسے کہ ہمارے ایک یہ مدنی منع ہے۔ کھڑے ہو جائیے آپ ذرا۔ کیا نام ہے؟ حمزہ۔ چلیں پڑھ کے بتائیے، پھر عام مل جائے گا۔ کتنا اچھا عام ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ۔
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ कम है, आवाज़ कम है, अला अलैका या आविका या नूर अल्लाह। और कम है, अभी भी कम है, थोड़ी और ज़्यादा होने चाहिए, फिर मिलेगा आम, तेज़ आवाज़ होगी। अला आविका या नूर अल्लाह। चलें जी, इन्होंने थोड़ी तेज़ आवाज़ निकाली है तो हम इनको दे देते हैं आबा आम्बा। क्या दें? आम दें, आम्बा? आंबा आम्बा, आम्बा हमारे पास नहीं है, बैठ आइए, हमारे पास आम है, आम ले लीजिए, ठीक है। चलें, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जब भी हमारी अपने इस्लामी भाई से मुलाकात हो, मदनी मुन्नियों की मदनी मुन्नियों से मुलाकात हो और मदनी मुन्नों की मदनी मुन्नों से मुलाकात हो, होता यूँ है कि जब आते हैं ना, जब बैठते हैं, कोई आपका कज़न आया हुआ है, आपका भाई आया हुआ है, आपकी बहन आई हुई है, तो बात करना शुरू कर देते हैं। और कैसे हो, खाने में क्या लाए हो, कल क्या खाया था, रात को नींद आई थी, हमारे साथ तो यूँ हुआ था, आपके साथ क्या हुआ था। तो बातें करना शुरू कर देते हैं और वो सलाम नहीं करते, वो सलाम नहीं करते। तो हमें चाहिए कि पहले हमारे इस्लामी भाई से जैसी मुलाकात हो, हमें पहले क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। और सलाम के बेहतरीन अल्फाज क्या हैं, अस्सलामु अलैकुम। जी, हमें इस तरह सलाम करना चाहिए। किस तरह सलाम करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमें अपने इस्लामी भाइयों को सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस तरह सलाम करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इसी तरह जब हमारे इस्लामी भाई हमारे पास आएँ तो हमें उनको सलाम कहना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत है। क्या है? सलाम करना क्या है? सुन्नत है। अच्छा, बहुत से लोग ये सलाम नहीं करते, बहुत से लोग सलाम नहीं करते, बल्कि कहते हैं आदाब अर्ज़े। क्या कहते हैं? क्या हाल हैं, क्या कहते हैं? नहीं, सलाम नहीं करते, क्या बोलते हैं? आदाब अर्ज़े, क्या हाल हैं। और फिर ये कि मिजाज कैसे हैं आपके, सब खैरियत है, सुबह बखैर, शाम बखैर। तो इस किस्म के जो है कलिमात से इब्तिदा करते हैं। तो हमें ये कलिमात नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें कहना चाहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से बच्चे कैसे सलाम करते हैं? सलालेकुम, अस्सलाम अलैकुम, ठीक है। तो ये सारे अल्फाज जो है गलत हैं। बहुत से बच्चे आते हैं घर से, सलालेकुम, किस तरह करते हैं? किस तरह करते हैं? तो बहुत से बच्चे हैं सलालेकुम, अस्सलाम अलैकुम, तो ये ज़बान से अल्फाज अदा करते हैं। तो याद रखें, ये गलत तरीका है। हमें किस अल्फाज से सलाम करना चाहिए? सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप चाहते हैं कि आपके घर में मदनी माहौल बने, तो हमें चाहिए कि जब भी हमारे घर में किसी इस्लामी भाई का आना हो, हमारे घर में कोई भी मेहमान आए, तो हमें बढ़ चढ़कर आगे सलाम करना चाहिए। हम जिस अंदाज से अपने इस्लामी भाई को सलाम करेंगे, यही बच्चे हमारे मदनी मुन्ने जो हमें गौर से देख रहे होते हैं, तो क्या कि सुई के पीछे दाग आए। अगर आप अच्छे तरीके से सलाम करेंगे, आप अच्छे तरीके से हाथ मिलाएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर के बच्चे भी अच्छा अंदाज सीखेंगे। आप आ जाइए, खड़े हो जाइए, आप नारा लगा दें, सरकार की आमद मरहबा। चलें, सरकार की आमद, आका की आमद, मंठार की आमद, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अव्वल की आमद, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बहुत अच्छे अंदाज से आपने नारे लगाए। अच्छे नारे लगाए ना। अब देखते हैं ये आम लेंगे या नहीं लेंगे। आम लेना है, ले लीजिए। चले जी, आपको ये आम दिया जा रहा है, सुबहान अल्लाह। तो आप भी अपने घर के मदनी मुन्नों को भाई नाच सिखाइए, बयान सुनाइए, मदनी फूल उनको बताइए और मदनी चैनल देखने की उनको तरकीब दिलाइए। जैसे कि बच्चे होते हैं, देखें जैसे छोटा सा मदनी मुन्ना, नाम क्या आपका? मोहम्मद अना, अना नाम है इनका।
محمد अन्नर अन मोहम्मद अन्नर अन आप लोग तो खामोश रहे हैं, आप लोग तो मोहम्मद अन्नर मोहम्मद तो सही बोल रहे हैं, बाकी नाम समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद अन्नर अदनान नाम है। अच्छा अदनान भाई हैं ये, अदनान नाम है आपका, चलें अदनान नाम है, अनस नाम तो नहीं है। चलें इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, इनका नाम अनस है लेकिन आज से इनका नाम जो है अदनान हो गया है। तो बहरहाल अपने मदनी मुन्नों को जो है मदनी मुज़ाकरा दिखाइए, और जैसे बापा जानी नारे लगाते हैं ना, कौन कौन से नारे लगाते हैं? ग़ीबत के खिलाफ जंग। चलें हमारे एक और साथ एक छोटे से मदनी मुन्ने आप नारा लगाइए। मैं आपको बड़ा वाला आम दूंगा, ये देखें कितना बड़ा आम है। मरहबा 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 मरहबा। मदनी मकसद सुना दे मुझे, अपनी मुझे मुझे सारी दुनिया के इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत प्यारा मदनी मुन्ना है। क्या नाम है आपका? हमजा। माशाअल्लाह हमजा, ये आपको आम प्यारा सा, ठीक है बैठे आइए। तो हमें सबको क्या करना है? सलाम करना है। अच्छा बाद बच्चे ऐसे होते हैं जब उनके घर में कोई मेहमान आता है ना, वो सलाम नहीं करते, वो सलाम नहीं करते, फिर अम्मी अब्बू कहते हैं बेटा सलाम कीजिए सलाम कीजिए, तो फिर जाके सलाम करते हैं। तो ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं या गंदे? गंदे बच्चे। तो जब भी कोई मेहमान घर में आए, अच्छा सलाम करना कैसे चाहिए, मैं आज आपको ये सिखाता हूँ। सलाम कैसे करना चाहिए कि चलें आप खड़े होइए, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए, देखें और से देखिएगा, ठीक है। ये हमारे एक मदनी मुन्ने, ये यूँ एक और हाथ लेकर आइए, दोनों हाथों के दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए, हाथ खाली होना चाहिए, पर्ची नहीं होनी चाहिए, तस्बीह नहीं होनी चाहिए, रुमाल नहीं होना चाहिए, चादर नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए हाथों में, ठीक है। हाथ जो है एकदम खाली होने चाहिए। फिर इस तरह सलाम करना चाहिए। ये जो हाथ है ना, ये देखें ये मिलेगा, यूँ कीजिए, यूँ यूँ, ठीक है। ये देखें मेरा हाथ इधर आ गया, ठीक है। अब दूसरा हाथ रखिए, आप दूसरा हाथ ऐसे मुस्कुराइए, अस्सलामु अलैकुम, किस तरह? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप जवाब दीजिए वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अब हम तमाम मदनी मुन्नियाँ मदनी मुन्नियों से और मदनी मुन्ने मदनी मुन्नों से क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे, ठीक है। हाथ मिलाइए और सलाम कीजिए, हाथ खाली होने चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। एक दूसरे से हाथ मिलाइए, आप इनसे मिलाइए, आप इनसे मिलाइए, आप दोनों। और जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ, वो भी अपने घर में हाथ मिलाइए, अपने अब्बू से हाथ मिला लीजिए, अपनी अम्मी से हाथ मिला लीजिए, दादा से हाथ मिलाइए, दादी से हाथ मिलाइए, आप इनसे मिलाइए, इनसे मिलाइए, आप भी मिलाइए। मदनी मुन्नियाँ क्यों नहीं मिला रही हैं? आप मिलाइए, खुश होकर मिलाइए, ठीक है। हथेलियों से हथेली मिलनी चाहिए, हथेलियों से हथेली मिलनी चाहिए। तो हमें इस अंदाज से अपने छोटों से भी अपने बड़ों से भी सलाम करना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन गौर फरमाएं, अगर अभी से हमारे छोटे छोटे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ सलाम करते हैं, और जिसने सिखाया है उसके लिए तो बहुत बड़ा सदका जारिया है कि जब तक ये बड़े होकर जब जब सलाम करते रहेंगे, तो जिसने सलाम सिखाया है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको भी सवाब मिलता रहेगा। तो कोशिश फरमाएं कि बच्चे होते हैं सादा तख्ती, इसके ऊपर जो चीज़ लिख दी जाएगी वो जहन नशीन हो जाएगी, और बचपन में जो आदत पड़ जाती है वो बहुत मुश्किल से छुटती है। तो क्या ही अच्छा हो कि बचपन में अच्छी अच्छी आदतें हो जाएं, खाना खाएं सुन्नत के मुताबिक, पानी पिएं सुन्नत के मुताबिक, सोएं तो सुन्नत के मुताबिक, बातचीत करें तो सुन्नत के मुताबिक, घर से निकलें तो सुन्नत के मुताबिक, घर में वापसी आएँ तो सुन्नत के मुताबिक, यानी तमाम सुन्नतें हमारे अभी से इन छोटे छोटे मदनी मुन्नों को आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका एक ज़रिया हमारा ये सिलसिला रोशन मुस्तकबिल भी है। छोटे छोटे मदनी मुन्ने होते हैं, जब वो छोटे छोटे मदनी मुन्ने अपने ही छोटे छोटे मदनी मुन्नों को देखते हैं कि हमारी उम्र के इस्लामी भाई, हमारी उम्र की मदनी मुन्नी आई हुई हैं, तो वो मेरा ख्याल में जल्दी सीख जाते हैं। तो इस सिलसिले से अपने घर के छोटे छोटे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को वाबस्ता रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दीन का बेशुमार ख़जाना आपके हाथ आएगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुन्नों के मदनी फूल भी हम शामिल करेंगे। हमारे एक मदनी मुन्ने हैं, उनका नाम है यूसुफ, ये आपको कुछ सुनाएंगे। जी खड़े हो जाइए, मुस्कुराते मुस्कुराते हुए। जी नमाजों के कितने नाम हैं?
5 نام ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یوسف نے جو ہے نام بتائے نمازوں کے، یوسف کو دیا جا رہا ہے ایک عام۔ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ، ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور ہماری مدنی منی ہے زینب۔ زینب کیسی ہیں آپ؟ آپ کو پتا ہے کہ زینب کون تھی؟ پتہ ہے آپ کو زینب کون تھی؟ کون تھی؟ زینب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی تھیں، سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا زینب۔ اچھا زینب یہ بتائیے غوث پاک کون تھے؟ غوث پاک اللہ کے، غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ جی آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی ہمارے ایک مدنی منع آپ کو نعت سنائیں گے۔ آنکھوں کا تالا، نام محمد، دل کا اجالا، نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تالا، نام محمد، دل کا اجالا، نام محمد۔ سبحان اللہ، یہ آپ کو عام دیا جا رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے۔ کیا بولیں گے آپ؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، آمین، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی بیٹی آئیے۔ ہمارے دارالمدینہ میں اردو، انگلش اور عربی میں بھی کچھ گفتگو سکھائی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں، یہ فیضان ادھر آئیے، قریب آئیے۔ ما اسمک؟ اسمی محمد فیضان، کیف حالک؟ الحمدللہ انا بخیر۔ جی ہم نے ان سے ان کا نام معلوم کیا، ان کی خیر خیریت معلوم کی، تو جب بھی ہماری کوئی خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ یہ آپ کو بھی عام دیا جا رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے۔ ہمیں سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے، دینا چاہیے، تو آپ سیدھے ہاتھ سے تو دیجئے۔ پکڑا کریے۔ اچھا چلیں، اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے ایک کم سن مبلغ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان سنائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں گہوارے یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے، تو جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے چاند اس جانب جھک جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ بندری منوں اور مدنی منیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ بچپن میں اشارے سے چاند کو جدھر چاہتے لے جاتے تھے۔ جب اعلان نبوت کے بعد تقریباً 48 برس کی عمر میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھانے کا
مطالبہ کیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے چاند کو چاک کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی ان پہ درودیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مدنی منع نے بہت اچھا بیان سنایا، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اچھے اچھے بیان یاد کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں یاد کریں، اور گھر میں اس قسم کا ایک میلاد ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹا مدنی منع یہ نعت پڑھے گا، یہ چھوٹی مدنی منع یہ بیان کریں گی، تو اس قسم کا ایک گھر میں ماحول بنانا چاہیے۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ کو امام شریف کا تحفہ دیا جا رہا ہے، آمین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، وہ مدنی منع جو ہمیں اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ پیاری پیاری باتیں دہرائیے تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، مدینہ شریف میں ہے۔ آج ہم نے کیا یاد کیا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں ہے۔ ایک اور بات یاد کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک، مسکرا کے، مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ کون کون جائے گا؟ ہم سب جائیں گے، کیونکہ جی ہمارے بابا گئے، ان کے بابا جو ہیں مدینے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ جائیں گے مدینہ؟ کس کس کے ساتھ جائیں گے؟ ابو کے ساتھ، آپ ابو کے ساتھ، اور بس ابو اور آپ دونوں جائیں گے؟ اور آپ جائیں گی مدینہ شریف انشاءاللہ تعالی؟ مدینہ کس کے ساتھ جائیں گے آپ؟ بابا بابا کے ساتھ، باپا کے ساتھ جائیں گے، باپا کے ساتھ جائیں گے۔ کس کے ساتھ جائیں گے؟ بابا کے ساتھ، کہ دو مرشد چل مدینہ۔ کیا بولیں گے؟ کہ دو مرشد چل۔ پاپا سے ہم عرض کرتے ہیں کہ دو مرشد چل مدینہ، ہاتھ اٹھا کے ایسے کریں گے، کہ دو چل مدینہ، کہ دو مرشد چل مدینہ۔ مدینہ جائیں گے آپ؟ جی باپا کے ساتھ جائیں گے، تو پاپا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دو مرشد چل مدینہ، ہاتھ اٹھا کے، مدینہ، کہ دو مرشد چل مدینہ، مرشد چل مدینہ، کہ دو 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 مرشد مدینہ، کہ دو مرشد چل مدینہ، کہ دو مرشد چل مدینہ۔ آنکھیں بند کر کے، آنکھیں، چل مدینہ، کہ دو مرشد چل مدینہ، کہ دو مرشد چل مدینہ۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کتنا اچھا منظر بنا ہوا ہے کہ کتنے اچھے انداز سے مدنی منع پکار رہے ہیں، امیر اہل سنت سے عرض کر رہے ہیں کہ کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد۔ جی مدینے جائیں گے، والدین کے ساتھ جائیں گے، استاد کے ساتھ جائیں گے، اور باپا کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ نے بہت اچھا ہمیں نعرے سنائے، بہت اچھی آپ نے صدا لگائی، کہہ دو مرشد۔ اللہ تعالیٰ سب بچے بھی ہوں، مدنی منیا بھی ہوں، گھر والے بھی ہوں، اور باپا بھی ہوں، مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، کیسا مزہ آ جائے گا؟ مزہ آ جائے گا۔ کس کے ساتھ دیکھیں گے مدینہ؟ باپا کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
آئیے اپنے سلسلے روشن مستقبل میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا گو، سب غلاموں کا بھلا گو، سب کریں طیبہ کی سے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، ایک عرصہ ہو گیا، کب کھلے گی میری قسمت، اب لگے گی کتنی دیر، رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کاش کے گجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، کاش کے گجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، مجھ کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیاں، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیاں، کا پلا دے ساقیاں، نعت سن کر حالت اتار رو رو کے گئے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ہمارے مدنی منوں نے بہت اچھی نعت پڑھی، تو ایک کو چادر دی جا رہی ہے اور ایک کو امام شریف کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزانہ ہم اپنے سلسلے میں ایک مدنی منا یا مدنی منی بھی شامل کرتے ہیں جو ہوتے ہیں 9 مولود، اور اس سے متعلق ہم مدنی پھول بھی پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک مدنی منع شامل ہوں گے جن کا نام محمد رکھا گیا ہے اور پکارنے کے لیے حنین رضا رکھا گیا ہے۔ جی لے کر آئیے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل، ماشاء اللہ عز و جل۔ منا آیا ہے بھائی، منا آیا ہے، منا آیا ہے۔ ان کا نام ہے محمد۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد۔ کیسا لگ رہا ہے نا، پیارا سا امام شریف سجایا ہوا ہے۔ کون کون پیار کرے گا مدنی منع کو؟ چلیں میں لے کر آ رہا ہوں۔ جی آپ بھی پیار کریں گے؟ آرام سے پیار کرنا ہے، آرام سے، محبت سے کون کرے گا؟ جی مدنی منا مسکرا رہا ہے، مدنی منا مسکرا رہا ہے۔ جب بھی چھوٹا مدنی منا آئے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سامنے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچوں کی زبان سے پہلا لفظ نکلے تو کیا نکلے؟ اللہ۔ کیا نکلے؟ تو چھوٹے بچے جو ہم ان کو پیار کرتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ 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 اللہ۔ اور جب دیکھیں نا مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو کوئی مدنی منا یا مدنی منی پیاری لگے، اچھی لگے، جس طرح چھوٹا سا ایک کم سن 9 مولود مدنی منا ہمارے سلسلے میں آیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر کہیے ماشاء اللہ عز و جل۔ کیا کہیے؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ اور اسی طرح بچوں کو جو نا تل لگایا جاتا ہے۔ تل کہاں لگانا چاہیے؟ یہاں لگاتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں، اور کہاں لگاتے ہیں؟ آنکھ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ
تل نہیں لگانا چاہیے. کہاں تل لگانا چاہیے؟ تھوڑی کے. یہ ہم اپنے حنین رضا کے تل لگا رہے ہیں. یہ تل یہاں لگانا چاہیے. یہ حنین رضا کے یہ تل لگ گیا. کس کس کے لگائیں؟ منہ پر کریں. کس کے لگائیں؟ اوپر منہ کیجیے, اوپر منہ. کس کس کو؟ تو تل کہاں لگانا چاہیے؟ تھوڑی کے نیچے. آج ہمارے سلسلے میں محمد آئے ہیں اور پکارنے کے لیے ان کا نام رکھا گیا ہے حنین رضا. آج انشاءاللہ عز و جل عقیقے کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. عقیقے کے شرعی معنی ہیں بچہ پیدا ہونے کی شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں. ہر گھر میں شور اٹھتا ہے جب مدنی منع کی ولادت ہوتی ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں, بھائی عقیقہ کرنا ہے, عقیقہ کرنا ہے, عقیقہ کرنا ہے. عقیقے کے معنی بھی پتہ ہیں کہ عقیقہ کے معنی کیا ہیں. عقیقے کے لفظی معنی ہیں عقیقہ بنا ہے عقن سے, بمعنی کاٹنا, الگ کرنا. عقیقہ کرنا فرض واجب نہیں, مستحب ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب ہے, اب وہ عقیقہ کرنے کا اس کو ایسا جوش چڑھا ہوا ہے میں نے عقیقہ کرنا ہے, عقیقہ کرنا ہے, تو عقیقہ کرنے کے لیے وہ جو سودی قرضہ لے لے, تو یہ انداز صحیح نہیں ہے. عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, بلکہ یہ مستحب ہے. کر لیا تو اچھا ہے, نہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا. اور اگر گنجائش ہوتی ہو تو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نوازوں کے عقیقے فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو فوراً سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں یعنی الٹے کان میں اقامت کہی جائے. اس کی برکت سے بچہ خلل شیطان اور ایک مرض ہے, اس سے انشاءاللہ عز و جل مدنی منی کی حفاظت ہوگی. سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان کہیے اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہیے. اگر 1 مرتبہ اذان و اقامت کہہ دی جائے تو تب بھی حرج نہیں. 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے مدنی منع کا یا مدنی منی کا, اور سر جو ہے منڈایا جائے, اور 7ویں دن جو ہے ان کا عقیقہ بھی کیا جائے. اور جو سر کے بال اتارے گئے, جس طرح یہ بھی ایک سر حلق ہوا ہے ان کا, اور امامت شریف سجا کر آئے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ نظر بس سے ہمارے مدنی منع کی حفاظت فرمائے. جو سر کے بال اتارے گئے تو بالوں کے بدن کے برابر سونا یا چاندی جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مدنی منع اور مدنی منی کا بہترین نام رکھنا چاہیے, اچھا نام رکھنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ باپ کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ جو بچے کو پہنچتا ہے وہ اس کا نام ہے. اور یہ نام کا تحفہ جو ہے زندگی بھر اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے, بار بار اس کا استعمال ہوتا ہے. تو نام بہت ہی سوچ سمجھ کر, اور جب نام کا انتخاب ہو جائے تو کسی عالم سے رابطہ کیجیے, حضرت میں نے اس نام کا انتخاب کیا ہے تو کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں. کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو عامل بنا کر بھیجتے تو اس سے اس کا نام پوچھتے. اگر اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ خوشی نظر آتی تھی. اور کسی کا نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتا تو وہ آثار بھی ناپسندیدگی کے آثار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہوتے. اسی طرح جب کسی بستی کا نام سنتے کہ اس بستی کا نام کیا ہے, تو اگر نام اچھا ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے, اور اگر کسی بستی کا نام اچھا نہ ہوتا تو بس اوقات اس کو تبدیل فرما دیتے. تو نیت یہ فرما لیں کہ اگر مدنی منع ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا نام محمد یا احمد رکھیں گے. اور پکارنے کے لیے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, اور مدنی منیوں کے نام بھی پیارے پیارے رکھے ہیں. ہم اپنے سلسلے میں روزانہ 2 مدنی منوں اور 2 مدنی منوں کے نام مشورتاً عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں. تو آج کے 2 مدنی انتخاب جن ناموں کا ہوا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے. دانیال رضا اور دوسرا نام ہے حامد رضا. دانیال یہ ایک نبی علیہ السلام ہے, اسی طرح حامد یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام بھی حامد رکھا, اور جو ہمارے نگران شورا ہیں نا ان کے ایک صاحبزادے کا نام بھی حامد رضا ہے. نام تو محمد یا احمد ہے, لیکن پکارنے کے لیے جو ہے یہ نام رکھیں. اسی طرح مدنی منیوں کے نام حفصہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے شہزادی ہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں. یہ بھی بڑا پیارا نام ہے, حفصہ نام رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بہت ہی پیارا نام ہے, اس کا نام ہے ایمن. آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں. ایمن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھیں, اور ایمن دن رات جی جان سے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نومولود تھے، کم سن تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کیا کرتی تھی، کپڑے پہناتی تھیں، کپڑے دھوتی تھیں۔ تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی۔ تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ام ایمن، اور ابو بکر اور عمر فاروق اعظم، یہ نام بھی بڑے پیارے ہیں، تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے خوب پیارے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محمد حنین رضا کے نصیب اچھے کرے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے۔ یہ لے حضرت، بہت مبارک آپ کو۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ دارالمدینہ کے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے ساتھ ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کیا۔ اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رک جاؤ، السلام علیکم۔ اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، اس پہ فدا ہو بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، اس پہ فدا ہو بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، اس پہ فدا ہو بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ۔ جی بھائی، کیسا مزہ آیا مدنی منوں اور مدنی منیوں کی گفتگو سن کر؟ واقعی میں بہت مزہ آیا، بہت اچھا سلسلہ ہے۔ تو روزانہ ہم اپنے سلسلے میں آپ کو ایک مقدس مقام کا تعارف بھی پیش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا آج ہمیں تعارف کروایا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ہم سب آپ کو بتاتے ہیں اس مبارک و معتبر مقام کے بارے میں جس کی جانب رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جسے اہل ایمان اپنا قبلہ جانتے ہیں، جسے بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں سب سے مشہور ترین مسجد حرام کے اندر جلوہ گر ہے، جہاں لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے حج و عمرہ کی سعادت پانے کے لیے آتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر مسجد الحرام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ لیجئے ایک بات اور جو آپ سب کے علم میں اور بھی اضافے کا سبب بن رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد الحرام میں 70 انبیاء اکرام کے مزارات ہیں۔ حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مزار مبارک حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے ہے، اور حتیم میں اور سنگ اسود و زمزم کے درمیان 70 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبریں ہیں۔ اب جو باتیں ہم نے مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کے بارے میں آپ سب کو بتائیں، اسے یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔